السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی سورت سے آیت نمبر 9، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11، یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس دنیا کے اندر انسان کی زندگی ہے، یہ زندگی اتار چڑھاؤ کو اپنے ساتھ میں لے کر چلتی ہے۔ کبھی انسان کی زندگی کے اندر بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی اچھائی ہوتی ہے، بڑی خوشحالی ہوتی ہے، بڑی وسعت ہوتی ہے، بڑی کشادگی ہوتی ہے، بڑی فراوانی ہوتی ہے۔ لیکن انسان کی زندگی میں بھی کئی مرحلے ایسے آتے ہیں جس میں بڑی سختی ہوتی ہے، بڑی تنگی ہوتی ہے، مصیبتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، بھوک، قلت اور اس طرح کے کئی حالات سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو تین آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان تینوں آیتوں کے اندر یعنی آیت نمبر 9، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 سورہ ہود، ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یہ بتلایا ہے کہ ایک مضبوط انسان، ایک صبر والا انسان، ایک صحیح معنوں میں انسان جب اس طرح کے حالات سے دوچار ہوتا ہے تو اس وقت اس کی جو فکر ہوتی ہے، اس کی جو سوچ ہوتی ہے، اس کی زندگی کا جو چلنے کا ڈھنگ اور طریقہ ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ خوشی اور غمی کے موقع پر یا اچھائی اور بدحالی کے موقع پر ایک غلط انسان کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ سامعین کرام دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اگر ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر اس رحمت کو اس سے چھین لیتے ہیں، اگر کسی انسان کو ہم اپنی رحمت کا، اپنی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اس کو خوشحالی سے نوازتے ہیں، اس کو اچھائی سے نوازتے ہیں، مال و دولت کی فراوانی سے نوازتے ہیں، زندگی کے اندر آسانی اور آشائش سے نوازتے ہیں، اور پھر اس کو چھین لیتے ہیں، پہلے نعمت دے دیا اور نعمت دے کر کے چھین لیا، تو اللہ نے فرمایا انہ لیئوس کفور، تو وہ پھر مایوس ہو کر کے ناشکری والے بات اور کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر مصیبت آنے کے بعد، مصیبت پہلے اس کو دیا گیا، پریشانی دی گئی، تنگحالی دی گئی، بدحالی دی گئی، اور اس کے بعد ہم اس کو پھر نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اس کو نعمت عطا کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ہماری سختیاں دور ہو گئی، ہماری پریشانیاں دور ہو گئی، ہماری دریدرتا جو ہے وہ دور ہو گئی، اور پھر وہ اترانے لگتا ہے اور فخر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کا، ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو خدا فراموش ہوتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں وہ دنیا دار ٹائپ کا انسان ہوتا ہے، خدا فراموش ہوتا ہے۔ اس انسان کے اندر حوصلے کی کمی ہوتی ہے، تنگ نظری ہوتی ہے، تنگ ظرفی ہوتی ہے۔ اب ایسے حالت میں اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دیا ہوا تھا، خوشحالی سے نوازا ہوا تھا، اچھائی سے نوازا ہوا تھا، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ان تمام چیزوں کو چھین لیا اور آزمانا چاہا، تو جیسے ہی اس کو پھر سے پریشانی آئی، مصیبت آئی، مفلسی آئی، غریبی آئی، ناداری آئی، تو وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ فوراً مایوس ہونے لگتا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھی امید نہیں رہتی ہے، اور پھر مایوسی اختیار کرتا ہے، اور مایوسی کے عالم میں اپنے ذہنی توازن کو کھو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سست اور ادھر ادھر کے الفاظ کو وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو یہ بھی نہیں یاد رہتا ہے کہ اگرچہ آج ہم اس حالت میں ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے مجھ کو نوازا تھا، بہت اچھے حالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا، اور ایسے حالات میں بھی اس نے شاید کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔
سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی بتلایا، ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت سے دوچار کرتا ہے، پریشانی سے دوچار کرتا ہے، تنگی سے دوچار کرتا ہے، تنگ حالی سے دوچار کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمت سے نوازتا ہے تو اب اس کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. ابھی مصیبت میں تھا، کیا ہمارا یہ حالت ہوگی، کیا ایسی پریشانی ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ رحم ہی نہیں کر رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے بارے میں نامناسب الفاظ اس کے زبان سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر اسی مصیبت سے نکال کر کے اچھائی کی طرف لاتا ہے، خیر کی طرف لاتا ہے، بھلائی کی طرف لاتا ہے، تو اب اس کا ٹیون بدل جاتا ہے. بڑی پریشانی تھی لیکن ہم نے بڑی عقل مندی سے کام لیا، بڑی ہوش مندی سے کام لیا، ہر طرح سے سوچا کیسے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور کر کے ہم اس مصیبت سے ابھر کر کے آج ہم دیکھو اتنے اچھی حالت میں آ گئے. فخر کرنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اس کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا، بلکہ یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جو نعمت ملی ہے پتہ نہیں آگے کتنے دن تک ہمارے ساتھ رہے. یہ جو نعمت ملی ہے پتہ نہیں آگے کتنے دن تک ہمارے ساتھ رہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے، صحت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، دولت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، خوشحالی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کب تک ہمارے پاس ہے اور کب ہمارے پاس سے نکل جائے. اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے، اللہ سے جو ہے خیر مانگنا چاہیے، بھلائی مانگنا چاہیے. محترم سامعین کرام، ان دونوں آیتوں کو نازل فرمانے کے بعد، بیان کرنے کے بعد، ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. ایسی قباحتوں سے، برائیوں سے صرف وہ لوگ الگ ہیں، وہ لوگ مستثنا ہیں جو لوگ، جن لوگوں نے صبر کیا اور اچھے اعمال انجام دیے. اللہ نے فرمایا ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑا اجر ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے جیسے بھی حالت ہو، خوشی کے حالات ہوں، غمی کے حالات ہوں، اچھائی کے حالات ہوں، برائی کے حالات ہوں، فراوانی کے حالات ہوں، تنگ دستی کے حالات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، ان حالات میں وہ لوگ بہترین ہوتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں. صبر کرنے والے کیا مطلب؟ یہاں پر صبر سے مراد مزاج کا استقلال. صبر سے مراد کیا ہوتا ہے کہ مزاج بدلتا نہیں ہے، مزاج ایک جیسا رہتا ہے. چاہے خوشی کے حالات ہوں پھر بھی جو ہے وہ بالکل اچھل نہیں جاتا ہے کہ ہاں ہم کو ہو گیا. چاہے غمی کے حالات ہوں پھر بھی اس کو برداشت کرتا ہے. دولت کی فراوانی بھی اس کے مزاج کو خراب نہیں کرتی ہے، اور مال کی تنگی بھی اس کو مایوس نہیں کرتی ہے. چاہے خوشی کے عالم ہو تب بھی وہ بالکل معتدل ہوتا ہے، اور اگر غمی کی حالت ہو تب بھی وہ معتدل ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، ہاں وہ لوگ جن لوگوں نے صبر کیا ان لوگوں کا معاملہ ہمیشہ برابر ہوتا ہے. وہ کبھی بھی ان قباحتوں میں نہیں پڑتے ہیں کہ خوشی کا عالم تھا تو ایک دم آسمان پہ اچھل رہے تھے، غمی کا عالم آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی کوسنا شروع کر دیے، اپنی قسمتوں کو کوسنا شروع کر دیے. ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایسے عالم میں وہ صبر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والے اعمال انجام دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے قصور کو معاف فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے قصور کو معاف فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیک کاموں کے بدلے میں بہترین اجر عظیم عطا فرماتا ہے. سامعین کرام، یہ آیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے. ہم میں سے ہر ایک یا بہت سارے لوگ ایسے حالات سے گزرتے رہتے ہیں، ہر ایک گزرتے رہتے ہیں ایسے حالات سے. کبھی بہت ہی اچھے حالات ہوتے ہیں، کبھی بڑی پریشانی کا عالم ہوتا ہے، کبھی فراوانی ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے، کبھی تنگی ہوتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے. ہمیں ایسے حالت میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضامندی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھنا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا